بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عظمت کامران خان ہے۔ میں آئی اسپیشلسٹ ہوں اور آئی کی سرجن ہوں، اور گزشتہ 30 سال سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں۔ آج ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے شوگر اور اس کے نتیجے میں آنکھ کے اوپر اثرات ہیں۔ یعنی اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی ہماری والد ہیں یا والدہ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، اکثر جوانوں کو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر پوچھتے ہیں جی جب سے شوگر ہوئی ہے ہماری نظر میں کمزوری آ رہی ہے۔ اب اس بارے میں یہ سوچنا ہے کہ شوگر 2 قسم کی ہے، ایک ٹائپ 1 کہلاتی ہے، ایک ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جس میں انسولین بالکل بھی نہیں بنتی ہے باڈی میں، جسم میں ہمارے ایک ہارمون ہے جو کہ شوگر کو، یعنی جو مٹھاس ہے اس کو خون سے نکال کے جسم کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ایک ہارمون ہے انسولین، جو پینکریاز ایک لبلب ہے ادھر سے نکلتا ہے۔ کچھ مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل انسولین نہیں نکلتی، اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں۔ اس کا علاج تو انسولین لگانا ہی ہے، اور عموماً آنکھوں کی جو کمپلیکیشن ہے وہ ٹائپ 1 میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹائپ 2 جو ہے وہ اس میں تھوڑی بہت انسولین نکل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جسم کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اس میں ڈاکٹر عموماً واک کا کہتے ہیں، خوراک کی احتیاط کا کہتے ہیں، اور جو ہے نا روزانہ کے بنیاد پر دوائی کو باقاعدگی سے لینا، اور جو ہے نا ٹینشن اور انگزائٹی سے بچنا، اسموکنگ سے بچنا، یہ سارے، اور باقاعدہ واک اور ورزش کی جائے۔ یہ ٹائپ 2 کے اندر بھی احتیاطیں ہیں، ٹائپ 1 میں بھی ہیں، ظاہری بات ہے۔ اب جب ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے اور شوگر بھی ہو، کیونکہ آنکھوں کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جیسے ٹی بی ہو گئی، ٹی بی میں بھی آنکھوں پہ اثر ہو سکتا ہے، لیپروسی ہو گئی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، جسم کی کوئی بیماری بھی ہو اور پرانی ہو جائے تو وہ آنکھوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو جو شوگر ہے اس کے اندر جب مریض ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو شوگر کی وجہ سے زخم جو ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ زخم بن جائے، جسم میں کہیں پہ بھی بن جائے تو وہ مشکل سے ہیل ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھ کے اندر مختلف زخم بن سکتے ہیں۔ ایک جھلی ہوتی ہے آنکھ کے سامنے جس کو ہم کارنیا بولتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، اس کے اندر بھی زخم بن سکتے ہیں۔ پھر آنکھوں کی خشکی بہت ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں میں آنکھ خشک ہو جاتی ہے، اور خشکی کی وجہ سے مریض دھوپ میں آنکھیں نہیں کھول سکتا، اور اس کو جلن کا احساس ہوتا ہے ہر وقت کہ جلتی ہیں آنکھیں۔ اس کے علاوہ آنکھ کے اندر سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے شوگر کے مریضوں میں، جس کا علاج آپریشن ہے، اور اگر آنکھیں خشک ہوں تو اس کا علاج خشکی کے قطرے ہیں، اور اس کے اندر ٹیوب بھی ہم ڈال سکتے ہیں وائٹامن اے کی۔ اس کے علاوہ آنکھ کے اندر کالا موتیے کا چانس بھی شوگر کے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ آنکھ کے ہر حصے کو متاثر کر سکتی ہے، شوگر ایسی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ جائیں، پردہ جو ہوتا ہے اس کے آگے ایک پانی ہوتا ہے جس کو ہم وٹریس کہتے ہیں۔ وٹریس ایک شہد نما ایک جیل ہوتی ہے جس سے آنکھ کی ساخت جو ہے وہ بنتی ہے، اس کے اندر بھی بعض دفعہ خون آ جاتا ہے، یہ شوگر کے مریضوں میں بہت کامن ہے۔ پھر اسی طرح جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، پردہ بصارت، اس کے اندر شوگر کے اندر سے خون کا رسنا، پردے کا سوج ہو جانا اور اس سے نظر کم ہو جانا، یہ سب اس میں بیماریاں شوگر میں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باریک پٹھے ہیں آنکھ کے، جو ہماری آنکھ کو دائیں بائیں گھماتے ہیں اوپر نیچے، ان کے بھی پیرالیسس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا بھینگا پن بھی شوگر کے مریضوں میں دیکھا جا سکتا ہے، یا آنکھ نیچے گر جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد چیک اپ کرایا جائے آنکھ کے ڈاکٹر کو، آنکھ کے اسپیشلسٹ کو۔ اور ہماری کتاب یہ کہتی ہے، یا علم یہ ہے کہ جتنا زیادہ عرصے کی شوگر ہوگی، جتنی ڈیوریشن ہوگی شوگر کی، اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آنکھ کے انوالومنٹ کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ کسی آدمی کو اگر شوگر یا بلڈ پریشر موروثی ہے، والدین کو بھی ہے، بہن بھائیوں کو بھی ہے، تو اس کو لازمی اپنی آنکھ کا ایک معائنہ سال میں لازمی چیک اپ مکمل آئی کے ڈاکٹر کو کرانا چاہیے۔ شوگر چونکہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس پہ بولنے کے لیے آپ کو تھوڑی انفارمیشن بنیادی دی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی علامات کیا ہیں شوگر کی علامات یہ ہوتی ہیں: پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، اور وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اس کی علامات ہیں موٹی موٹی، اور تھکاوٹ کا احساس ضرورت سے زیادہ ہونا، یہ بھی شوگر کے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہسٹری ہوتی ہے، یعنی کہ خاندان میں اگر والدین کو شوگر ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ 30-40 سال کے بعد اپنی خوراک کے اندر
بیکری کی چیزیں، مٹھائیاں اور یہ بازاری چیزوں کا استعمال، ٹافی، چاکلیٹ، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے اندر آپ نے اپنی ڈائٹ کا پیٹرن جو ہے سبزی کے طرف چلے جائیں اور وائٹ میٹ کی طرف چلے جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ واک یا ورزش یہ بہت ضروری ہے۔